ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و صلوات و تسلیمات تو بعد اج دی تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف آقا کل ختم رسول دانائے سبل شاہ جمل سہارہ میزان و پل احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف اور ذکر پاک کے حوالے نال منعقد ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے نال ساری حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول ماجور فرماوے. آمین. بلا تمہید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے تے جلوہ گر کیتا. 63 سالہ زندگی ظاہری بشری گزار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ دے وچ منتقل ہو گئے. بروز حشر اللہ تبارک و تعالی دے اذن اور اجازت دے نال شفاعت کبریٰ دا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سی. مگر یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ ظاہری بشری زندگی جس وقت ختم ہوئی تو بازا نے اس نو موت دے نال ان تعبیر کیتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان تو جا چکے ہیں جس طرح کہ عام انسان اس دنیا جہان تو ویندے اور اس دا رابطہ منقطع ہو ویندے ہرگز نہیں. اہل سنت والجماعت دا اے اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صرف اپنی قبر دے وچ زندہ نہیں ہوندا بلکہ کافر بھی اپنی قبر دے وچ زندہ ہے. اہل سنت والجماعت دا یہ اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے کہ صرف نبی انبیاء پیغمبر رسول اس دنیا جہان تو ونجن تو بعد زندہ نہیں بلکہ کافر ہی جس وقت اس دنیا جہان تو لگا ویندے کوئی زندہ ہوندے لیکن زندگی دے وچ فرق ضرور ہے. برزخی زندگی اس نو بھی حاصل ہے نبی نو بھی حاصل ہے لیکن فرق ہے وہ میں فرق دسا دینا. ایک بندہ جاگدا بیٹھا ہے اپنے ہوش حواس دے وچ زندہ ہے. اچھا بے بندہ ستا پہ ہے اس نو اساں مردہ تے نہیں آدے کداں اساں آکھے بھی اے منجے دے تے مردہ پہ ہے نہیں بلکہ اساں آدے ہیں کہ منجے دے تے بندہ ستا پہ ہے. اے ہن سمجھنا ہے جڑا سمن والا ہے وہی زندہ ہے نیندر وہی زندہ ہے. ایک جاگتا بیٹھے ہوش حواس نال بندہ وہی زندہ ہے لیکن اس فرق ہے.
فرق ہند تو نہیں زندہ لیکن فرق کیڑا جڑا ستا پہ وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا، جڑا جاگدا بیٹھے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ کافری زندہ ہے، اللہ دے ولی تے نبی بھی زندن، لیکن فرق یہ بھی کافر مرن تو بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ انہیں سمجھ ستے ہوئے بندے دے برابر ہے اور مثل ہے، یہ زندہ کر کچھ نہیں سکتا، تے نبی وہ جاگدے ہوئے بندے دی طرح نہیں بلکہ اس تو بھی اعلی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اہل سنت دا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ جڑا ایک آسان مثال نال تے ذہن دے وچ آ گیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، کہ نبی اپنی قبر دے وچ زندہ ہے، ویصلون تے نمازاں وی ادا فرماندا ہے۔ ہن جڑا ساڈے تے اعتراض تھیندا ہے میں تساں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی کردے ہو تے ونجن دا تساں غم نہ کردے، ایدی کی وجہ؟ اس واسطے کہ آمد دی خوشی اساں کردے ہیں، ونجن دا غم اس واسطے نہ کردے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اس جہان تو ونجن تو بعد بھی رابطہ سان نال انہیں بحال تے برقرار ہے۔ غم کروں ہاں اگر رابطہ ٹوٹ ونجا، جنہ رابطہ بحال ہے برقرار ہے، جنہ رابطہ بحال ہے برقرار ہے، وقت غم دی ضرورت نہیں۔ تساں میلاد شریف کریں دے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دنیا دوتے آئے ہن، تداں تا مکہ شریف دے وچ کہیں بندے بھی میلاد نہیں کیتا جڑے دی پیدا تھین، تساں کیوں میلاد شریف کریں دے ہو؟ تداں تا کوئی بندہ بھی یعنی مکے دے وچ میلاد شریف حضور دی پیدائش دوتے کرن والا کوئی نہیں، تساں کیوں کریں دے ہو؟ یاد رکھو بجلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تھے نا، مکی عالم تا پتہ ہی کوئی نہیں بھی نبی پیدا تھے ابھی، انہاں تا پتہ جو کوئی نہیں، کہنوں پتہ ہے بھی یہ وڈا تھی سی تے نبی بن سی، انہاں تا علم ہی کوئی نہیں۔ سوال دیکھو حضور پیدا تھے مکے شریف دے وچ کہیں بندے بھی میلاد نہیں منایا، بھئی میلاد تا منایا ویندا ہے اس انداز دے وچ نبی دا، تے انہاں پتہ ہی کوئی نہیں بھی یہ نبی ہے، وڈے ہو کے 40 سال تو بعد اس نبوت دا اعلان کرنا ہے، انہاں تا علم ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک دوجا جواب یہ بھئی مکے شریف دے وچ اس لئے کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں، حضرت آمنہ پاک دامنہ اور حضرت عبد المطلب تھوں ہیں جی استثناء کر کے بیعتا مکے شریف دے وچ کہ ملت ابراہیمیہ تے ہن، جڑے ملت ابراہیمیہ دے تے ہومن او کیا جی دین اور اس تو خارج نہیں ہو سکتے ایمان تو، او تا ملت ابراہیمیہ تے مکہ شریف دے وچ جڑا حضور پیدا تھے اس لئے تا کوئی مسلمان آئی بھی کوئی نہ، مسلمان آئی بھی کوئی نہ مکے دے وچ، اس واسطے کہ کلمہ نہیں آیا، نماز نہیں آئی، روزے نہ آئے، حج فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ نہیں ہوئی، قرآن شریف نہیں آیا، فرضی کیا جی دیگر جڑے صدقات ہن وہ اجنن فرض اور واجب تھے، یہ ساریاں چیزاں ہن بھی کوئی نہ، جد کلمہ کوئی نہیں، کلمہ پڑھا کہیں کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہ، بس میلاد مناونا یہ تو مسلمانہ دا طریقہ ہے، اس لئے تو مسلمان ہی کوئی نہ۔ یہ یاد رکھو بھئی جڑی تقریر ہوندی ہے یا خطاب ہوندا ہے یہ عالماں واسطے یا مولویاں واسطے نہیں ہوندا، یہ ہوندا ہے ساڈے تھوڑے جے بندے واسطے، کیونکہ عالم مولوی وہ تو پہلے جان دیں، دوجا واسطے خطاب ہوندا ہے۔ اچھا تو تساں آکھ سکدے ہو بھئی حضور پیدا تھے تے مکے دے وچ کہیں میلاد نہیں منایا، اکیس دا جواب اساں دو جواب سنایا۔ پہلی تا گل ہے بھئی میلاد شریف اس انداز دے وچ نبی دا منایا ویندا ہے تے وقت مکے والن پتہ ہی کوئی نہیں بھئی یہ نبی پیدا تھے پہ وہ میلاد کیے مناونا ایک، تے دوجا جواب اے وی دو ہستیاں دے استثناء تو بعد مکے شریف دے وچ کوئی مسلمان بندہ آئی بھی کوئی نہ، وقت میلاد کون مناوے؟ دو تیسرا جس وقت بعض اوقات یہ بھی آکھا ویندا ہے کہ اس سے 12 ربیع الاول شریف نو حضور دی ولادت تھی ہے اور اس سے 12 نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تھی ہے،
اس سے بارہ نہیں. پہلی تو گل ہے بھئی اے بارہ والا قول کمزور ہے، ضعیف ہے. 3 ربیع الاول شریف اور 8 ربیع الاول شریف انہاں دو دا قول کیتا ویندا ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دا وقت قریب آیا نا، وصال دا وقت، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے دروازے تے دستک دیتی. حضرت فاطمہ الزہراء امدۃ النساء شرف النساء رضی اللہ تعالی عنہا پوچھا کون؟ انہاں کہ میں اسرائیل ہاں، میری ایک ڈیوٹی ہے تے میں وہ ڈیوٹی پوری کرنا ہے. اس واسطے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی عمر ہے ظاہری بشری اس جہان والی وہ تھی گئی ہے پوری. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے کچھ دیر تو بعد آمین، کچھ دیر تو بعد پھر انہاں دستک دیتی. حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ میں تو وہ اسرائیل ہاں، اس واسطے کی ڈیوٹی میں پوری کرنی ہے، میں وہ ڈیوٹی پوری کرنا واسطے آیا. حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو عرض کی تھی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، ایک امانت ہے سپرد کرنی پوندی ہے روح علی اسرائیل دے. تو اسرائیل اندر آ منڈے، اسرائیل اندر آ گیا کہ حضور دے تھن وصال دا مسئلہ سمجھے دا. اسرائیل اندر آ گیا، جس وقت اندر آیا اس آکا جی میں روح اللہ تعالیٰ نے میں نے حکم دیتا ہے او میں تھوڑے جسم دے وچوں جڑی امانت ہے وہ اٹھا کے دے اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش کرنی ہے. بس حضور نے فرمایا تن اجازت ہے. جس وقت حضرت اسرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روح نو جسم دے وچوں منتقل کرن دا ارادہ کیتا دا روح بول پئی ہے. حضور دی روح بول پئی ہے، روح مصطفیٰ اے اسرائیل علیہ السلام میں نو گدی تو ویندا ہے اس جسم وچ کڈی تو ویندا ہے، رکھسیں کتے یہ من دسا کیڑی جہاں تے رکھسیں کیوں؟ ادی کے وجہ اکی اس واسطے قرآن شریف دے وچ آیا پہ ہے ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. ہر آمن والا جڑا ٹائم ہے نا وہ نبی دے واسطے پہلے ٹائم تو اعلیٰ ہو سی. آمن والا زمانہ پہلے زمانے تو اعلیٰ ہو سی. میں اس 63 سال اس نورانی جسم دے وچ موجود رہی ہاں روح آقا. ہن تو میں نو اتھوں گھن وائیں تے کئی اس سے جہیں جھا تے رکھیں جڑی اس جسم تو اعلیٰ ہو گئی. رکھسیں کتے آکے جنت آکے جنت اس مصطفیٰ دے غلامہ دا گھر ہے. وہ اس جسم تو اعلیٰ کنیے ہو سکتا ہے؟ وہ خیر آبی آکے عرش دوتے روح مصطفیٰ بولیا کہ عرش نو تو اس جسم تو اعلیٰ کنیے بنے دے. معراج علی رات تا عرش دوتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑے سمیت چڑھ گئے. کتھے رکھ سے دسا؟ مشرق مغرب شمال جنوب تحت فوق نشیب فراز عرش جنت سب اسرائیل نے اپنے ذہن دے وچ گھمائے دوڑائے. کوئی جگہ اس نو جسم مصطفیٰ تو اعلیٰ نظر نہیں آئی. اسرائیل کب فیصلہ اے وے کہ روح بھی اتھائی ہو سی تے جسم بھی ہو سی. روح بھی اتھائی تے جسم بھی ہو. بس ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے وچوں روح باہر نہیں کیا جی کڈی گئی. موت اللہ جڑا تقدیر دا فیصلہ ہے وہ کنے پورا تھیا. یہ اصل مقام سمجھانا جڑا اصل نقطہ اقدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے علماء لکھے بھئی روح بھی جسم چوں باہر نہیں نکلی تے موت علی تقدیر تے حکم تے آرڈر تے امر تے قضا کوئی پوری تھی گئی. کنے آکے ان آر کہ پہلے اسرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ناف تو اتلے حصے دی روح. یہ بڑا باریک اور دقیق مسئلہ ہے. تھے ایک سارے بندہ نے ایمان جڑے آکے ہو متزلزل تھی ویندن کیونکہ بے ادبی دا ایک لفظ نکلے ایمان دا لگا ویندن. تو فرمایا گیا کہ اتلے جسم عالی شان دی روح ناف تو اتلے والے حصے دی ساری روح اسرائیل چاہ کے وہ جسم دے تلویں حصے دے وچ رکھ دیتی. اتلے حصے دے تے موت دا امر پورا تھی گیا کیونکہ روح تے نہ رہی.
تلے آ گئی تلویں جسم دے وچوں مکمل روح اٹھا کے ناف تے اوتے والے حصے تلو قدمین شریفین پاؤں یہ سارے اتنے مکمل اس تلویں حصے دے وچوں ناف دنی ناف تو تلے والے حصے روح اٹھا کے ساری دی ساری اوتا منتقل کر دیتی تلویں حصے دے وچ ود روح دا امر اور یعنی موت دا امر روح نو اوتا منتقل کر کے موت دا امر پورا کر دیتا گیا تلے جلے امر موت دا پورا تھی گیا و تلویں جسم تے تلویں حصے والی روح اپنے اس حصے دے وچ لوٹا دیتی اتلے حصے والی روح اپنے حصے دے وچ لوٹا دیتی موت دا حکم موت دا امر موت دا ذائقہ چکھا بھی گیا تے روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ جو باہر بھی نہیں کٹی گئی یہی ہے روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ دے وچ باہر بھی نہیں کٹی گئی موت دا امر بھی پورا تھی گیا ہاں ہن دسا بھئی موت دا غم کرنا یا نہیں کرنا اس تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ستودہ صفات دے ہوتے اور اس جسم عالی شان دے ہوتے موت جس انداز دے وچ آئیے وہ میں تیرے سامنے گوش گزار تیرے کر چھوڑیے ہن دسا بھئی اس موت دا کوئی افسوس ہے یا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ کیوں ہے کہ اس واسطے کہ روح بھی ہو جسم بھی ہو رابطہ بھی اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا جہان تو منتقل تھے مولوی انور شاہ کاشمیری اس بھی لکھا اس کا یریدو بقولہی الانبیاء احیاء فی قبورہم ویسلون جڑا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویسلون علی قول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار پر انوار دے اندر نماز اللہ دی ادا کر دینا اکی اس تو مراد کے وے اکی اس تو مراد جسمانی نماز ہے ایک روحانی نماز کہ بندہ پہ ہے ستا بسوس دی روح اللہ اللہ کریں دی پئی ہے روح فرمایا نہیں اس یرید بقول ہی اس تو علماء نے ارادہ کیتا ہے اس الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون علی قول تو ارادہ کیتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار پر انوار دے اندر جڑی نماز ادا کریں وہ جی میں باہر نماز ادا کریں دیں انہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پر انوار دے اندر مزار مقدس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت بھی اسی طرح کر دیں ریاضت بھی اسی طرح کر دیں کہ اللہ دی نمازی ہوئے عطا فرمائے دیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان دوتے جلوہ گرت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے امت واسطے مجتہ جاں فضا بڑھا کے دنیا دوتے جلوہ گر کیتا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی نبی آئے پہلے بھی پیغمبر آئے پہلے بھی رسول آئے لیکن یہ تھوڑا اعزاز ہے یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ تھوڑی امت دیاں قیامت اللہار 80 صفحوں سے کہ بے 1,24,000 نبیاں دیاں 20 صفحوں سے کوئی نبی آسی اپنے نال 2 امتی گھن کے آسی کوئی نبی آسی 4 امتی لے کے آسی کوئی 5 امتی لے کے آسی کچھ انبیاء ایسے بھی ہو سن کہ جڑے صرف اکلے نبی اللہ دی بارگاہ حاضر تھی سن او کا نال امتی ہو سی کوئی نہ کیوں اس واسطے کہ یا اللہ تعالی میسج کے پیغام انہاں تک پہنچا چھوڑا ہے لیکن انہاں تسلیم نہیں کیتا کوئی بندہ ساری امت وچ داخل بھی نہیں کیا لیکن یاد رکھو کہ تو نبی دی ناکامی مراد نہیں کرنی کہ معاذ اللہ واللہ دا نبی ناکام تھی گیا ناکامی تاں ہوندی ہے جو بندہ اپنی ذمہ داری تے ڈیوٹی تے اپنا کام چھوڑ ونجے اس نو آدھے ناکامی جڑا اپنے کام دے ہوتے اپنی نشست دے ہوتے اپنی مسنت دے ہوتے اپنے فریضے دے ہوتے اپنے فرض دے ہوتے قائم رہے قائم بس اور تو اپنے کم دوتے قائم ہے یہ ناکامی نبی دی نہیں یہ ناکامی انہاں لوگاں دی ہے جنہاں نے نبی دے پیغام کو قبول نہیں کیتا یہ تو انہاں دی ناکامی ہے نبی دا کامیاب و کامران ہو کے کیے اس واسطے کہ اس اللہ دا حکم نہیں چھوڑا اللہ دا آرڈر نہیں چھوڑا اللہ دا فرمان نہیں چھوڑا اللہ دی حکم تو آسے پاسے ذرا برابر بھی بال برابر بھی ٹس تو مس نہیں کیا اس واسطے نبی کامیاب ہو کے اللہ دی بارگاہ حاضر تھی سی یہ تو ایک مراد نہیں گرنے کہ نبی ناکام اور کیا جی کامیاب تھی کہ نہیں گیا بہرحال ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول خدا دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہو سی
دو چار پانچ سات امتی لے کے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت سواد اعظم سب تو بڑی جماعت قرار دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت. کیوں؟ کہ اس واسطے کہ نبی بھی اعلی شان والا، نبی دی عظمت ہی زیادہ ہے تے نبی دی امت ہی زیادہ ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا جہان دوتے جلوہ گر کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک نال یاد رکھو بھائی اساں حضور دا ذکر بلند کرائیں، انج نہیں، بلکہ جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دا مرتبہ تے رتبہ بلند فرما چھوڑا. جس بندے بھی کیتا ہے اللہ نے اس دا مرتبہ تے رتبہ بلند فرما چھوڑا. حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا فرمایا، اے دل رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو. اے دل رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو. کیا دے ہو کہ اے حجرہ کہندہ حافظ صاحب دا، یہ کی مقصد ہے؟ اسے کون ران دے؟ حافظ صاحب. اے کہندہ حجرہ ہے اے پیر صاحب دا حجرہ ہے، اسے کون ران دے؟ پیر صاحب. اے کہندہ حجرہ ہے اے مولوی صاحب دا حجرہ ہے، اسے کون ران دے؟ مولوی صاحب. یا کہ اے دل رب سچے دا حجرہ، اے دل اللہ دا حجرہ ہے، یعنی اس دے وچ کون ران دے؟ لا آساؤ فی الارض ولا فی السماء. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت جنید بغدادی نو حاطف غیب دی طرف جڑی آواز دیوائیو اے ہائی کہ اللہ فرمائندے لا آساؤ فی الارض ولا فی السماء، نہ میں زمین دے وچ سما سکتا نہ میں آسمان دے وچ سما سکتا الا فی قلب المومن، مگر مومن دے ٹوٹے ہوئے دل دے وچ میں سما سکتا. حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دے دل جڑا ہے یہ اللہ دی ذات دا حجرہ ہے، اللہ دی ذات دا حجرہ ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دے مقاصد دے وچوں ایک مقصد اے بھی ہے اس حجرے صاف کرنا ہے، اس حجرن پاک کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تو اپنے پیر دی دعوت کر دے. دعوت کے کرے نے وہ کوٹھا صاف کرے نے. کیوں؟ اس واسطے کیا جی کمرے دے وچ کوٹھے دے وچ پیر صاحب آمنے، اے دے وچ پیر صاحب آمنے بھائی. جس دے وچ پیر صاحب آوے او کوٹھا تو صاف کر دے تے جس دل دے حجرے دے وچ خود خدا وحدہ لا شریک آپ آوے. جھوٹی اتھائی ہوے، کوڑی اتھائی ہوے، بھتوڑی اتھائی ہوے، سودی اتھائی ہوے، حرام خوری بھی اتھائی ہوے، بدنیتی بھی اتھائی ہوے، بری فکر تے بری سوچ وہ بھی اتھائی ہوے، وحدہ لا شریک ہی اتھائی ہوے. فرمایا نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبل از تک دنیا تے جلوہ گر تھے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اس دل دے وچ تساں غیراں دی محبت جا گزی کر چھوڑیے، اس دل دے وچ تساں غیراں دی محبت راسخ کر چھوڑیے، اس دل دے وچ تساں غیراں دی محبت پا چھوڑیے. 360 بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے کعبے دے وچ لٹکے ہوئے ہن. کیوں؟ 360 بت. اس دل دے وچ غیر اللہ دی محبت آئی نا، بتاں دی لات منات ہبل عزا غیر اللہ دی محبت اس دل لے چاہیے. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دیو مقصد آئی اس دل نو غیر اللہ دی محبت تو صاف کر کے صرف اور صرف اس دل دے وچ اللہ وحدہ لا شریک دی حب دا جوہر گوہر موتی نگینا در ناجاب ادھے وچ رکھنا ہے. بس بھئی ساری محبت اس دے وچوں ختم کرنی ہے. دنیا دیاں ساریاں محبتاں پسے پشت ڈال، صرف اللہ وحدہ لا شریک دی محبت نو دل دے وچ پا. حضور نے فرمایا اے میرے آمن دا مقصد ہے. 360 بت کعبے دے وچ 360 بت 360 بت کیوں آئی؟ ادھی وجہ کی ہے؟ اگر کئی وجہ تو ہو سی 360 گھڑی کے لائے ہوئے اس واسطے انہاں آکے بھی وجہ ہے بھی سال دا جڑا دہاڑا بندا ہے وہ بندا ہے 360. ہر دہاڑ دا انہاں وکھرا بت رکھا ہویا ہے.
بھائی اج دا خدا اے وے، کل دا خدا اے وے، پرسوں دا خدا اے وے، اگلے دن دا خدا اے وے، کیوں اکی اس واسطے بھائی ایک دہاڑ دا بوجھ چاوے دوجی دہاڑ دا سٹینے ہیں تو تے تھک نہ ونجے، اس واسطے ہر دہاڑ دا وکھرا انہوں نے خدا بنایا ہویا آئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا میں نے دلوں نو وی غیراں تو پاک تے صاف کرنا ہے، تے اللہ دے کعبے نو وی غیراں تو پاک تے صاف کرنا ہے۔ 360 بوتل ہاؤ تھوڑی نادانی، تھوڑی بے وقوفی، تھوڑی کم عقلی دیکھو کہ تو سا دیو کہ ایک دین دا ایک کیا جی خدا ہے، دوسرے دن دا بوجھ پیسوں تا تھک ویسی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تھکاوٹ تو پاک ہے، خدا پر حق تھکاوٹ تو پاک ہے، اس نو اونگ بھی نہیں آندی، نیندر بھی نہیں آندی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوندی۔ اے خدا کیے تساں بنائی بیٹھے ہو جڑے تھک ویندے، اے خدا کیویں بنائی بیٹھے ہو جڑے تھک ویندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے اسلام قبول کرن دا واقعہ کہ وے میں مختصر جی اشارہ کر کے بدل چلدا کہ حضرت ابو ذر غفاری انہوں نے اسلام قبول کیتا تے کیویں کیتا کہ تجارت دے اوتے جا رہے ہیں، تجارت دے حضرت ابو ذر غفاری تجارت دے اوتے جا رہے ہیں، اجے مسلمان کوئی نہ، مسلمان کوئی نہ، تے کافی سارا انہوں دے کول رقم تے پیسہ موجود آئی، کافی ساری رقم اور پیسہ انہوں نے کول موجود ہے، تے پھر اکے رقم تے پیسہ انہوں نے انجیدہ درہم دینار اشرفیاں جڑے انہوں نے کول موجود ہیں انہوں نے رکھیں، رکھ کے تے انہوں نے کہ میں رفع حاجت کی دیا ماں اپنی رفع حاجت کر کے ہاتھ دھوتی ماں استنجا میں کی دیا ماں تے اپنے نال وہ اپنا خدا بھی چاہی ودیا بت نال چاہ کے ٹر دیا نہ جڑی یاد تے انہاں دی عبادت دا ٹائم تھیندا یا کوئی بت رکھ دیاں دے وقت سر تسلیم جبین نیاز خم کر کے وقت سجدے کرے دیاں نال خدا چاہ کے چل دیاں۔ حضور دے آمد تو پہلے کتنی وڈی جہالت دا اندھیرا آئی ہوئی، اپنے ہاتھ نال راتی لے بت بنا دیاں اپنے ہاتھ نال تے فجر لے کے آ دیاں بھئی اس سانو بنایا ہے، کیونکہ خدا مجھے نہیں آنا انہوں نے خدا سمجھیں دیا تو خدا تو وہ ہوں جڑا خالق ہوں راتیں لے خود بنے دیا سچا نال سانچا نال خود آپ اپنے ہاتھ نال مٹی نال بتنو بنے دیا تے فجر لے کے آنے نے سارا خدا ہے اس سانو بنایا ہے، کتنی انہوں نے کام عقلی تے نادانی ہے۔ خیر بتنو انہوں نے اسن رکھا ابو ذر غفاری نے، پھر انہوں نے بتنو آدھا پیا کہ یہ میرا کافی سارا سامان پیا جس دی تساں حفاظت کرنی ہے کیونکہ جنگل ہے تے میں رفع حاجت کی دیا میں ذرا سیڈ تو دیوا ہے کہ پہاڑی دی اوٹ دے وچ ون کے تے میں استنجا کی دیا استنجا کر کے جلے واپس آئے تو اس بت دے سر دے تے پیشاب تھیا پہ آئی لومڑی پیشاب کر گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری دی اندر جڑا ضمیر موجود ہے کیونکہ بھاویں جو انسان کافر ہی کیوں نہیں، بھاویں جو انسان ہے جی اسلام دے وچ داخلی کوئی نہیں، اسلام کو خارجی کیوں نہ ہوئے پیا، لیکن اللہ نے ہر بندے دے اندر اشرف المخلوقات دے اندر ایک ضمیر رکھے، اندر دا انسان جس نو آکھا گیا ضمیر رکھے، وہ کہلے بھی جاگ سکتا ہے، وہ کہلے بھی اٹھیک سکتا ہے، وہ کہلے بھی کیا جی خفتہ ستا پہ ہوئے تھے وہ پیدار تھی سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اگرچہ اس وقت اسلام دی لکیر دے اندر کوئی نہ آئے لیکن اندر دا انسان انہاں دا جاگ پہ ہے، ضمیر اٹھی گیا، ضمیر اٹھی جائے، سوچ پائے گئے انہاں کا کیا جو خدا دے سر دے ہوتے جڑا دا اپنا خدائی باطل ادھے سر دے ہوتے لومڑی پیشاب کر گئی، اس کا عرب کو یبول الثعلبان براسہ، اس کا ایک ہی خدا ہو سکتا ہے جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کی نہیں کرے سکتا۔ عرب کو یبول الثعلبان براسہ، کیونکہ عرب کیا جی خطے دے لوگ ہیں نا، اس ساتھ سے بات اس عربی دے وچ اے مقول لایا عرب کو کیا رب ہو سکتا ہے یبول الثعلبان، ثعلبان کس نو آدن عربی دے وچ لومڑی نہ دے، بالا یبولو قالا یقولو یہ تو معنی پیشاب کرنا، راس یہ تو معنی سر، عرب کو کیسے وہ رب ہو سکتا ہے برحق کہ یبول الثعلبان براسہ، لومڑی جس دے سر تے پیشاب کر بنی، جڑا لومڑیت تو اپنے آپ نو نہیں بچا سکدا، آفتاں تو مصیبتاں تو تکلیفاں تو
مشکلات تو او سانو کنی حفاظت دے سی او سانو کنی حفاظت دے سی اے اندر دا انسان کہیں آ کے تے بیدار کیتا اندر دا ضمیر کہیں آ کے اٹھایا اے اوہے لوگ جنہاں نے پہلے بتاں دے سراں دے پتہ نہیں کہ پہ تھی لائی لیکن اس دے باوجود بھی انہاں دا اندر دا ضمیر نہیں اٹھی دا اندر دا ضمیر بیدار نہیں تھی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے جلوہ گر تھے جلوہ نما تھے تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں دے آ کے اندر دے ضمیر بیدار کی دے وہ اللہ دے بندے جنہاں نو خود تساں بنائیں دے او تھوڑے خدا نہیں بن سکتے جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے او تھوڑی حفاظت نہیں کر سکتے پڑھو اس خدا وحدہ لا شریک دا کلمہ جس دی حفاظت دے وچ جڑا بندہ آ ویندے او دی حفاظت خود وحدہ لا شریک لے لیندے بھاویں دن دا وقت ہوے تے بھاویں شام دا وقت ہوے تے بھاویں ادھی رات دا وقت ہوے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے اور ٹھیک اہل دل آقا سبحان اللہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے آقا کہ پر نور بشر کئیے پر نور بشر کئیے یا نور خدا کئیے پر نور بشر کئیے یا نور خدا کئیے پر نور بشر کئیے پر نور بشر کئیے یا نور خدا کئیے الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے الفاظ نہیں ملتے کیونکہ یکسر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ماحول تبدیل کر دیتا پہلے ماحول دی اندر کے آئی اتنا دی عبادت آئی غیر اللہ دی محبت آئی پتھران دے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں صنف نازک دی اسمت دا کوئی تحفظ جبر تشدد ظلم استبداد دے بربریت دیاں گھنگور گھٹاواں کارگاہیں زیست محیط ہو چکی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ماحول یکسر تبدیل کر دیتا ہے اس واسطے الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے سبحان اللہ الفاظ میرے کولوں کوئی نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آکھاں اے محبوب علیہ السلام تنو مہلکہ آکھاں دلکشا آکھاں خوشنوا آکھاں خوش ادا آکھاں رہنما آکھاں پیشوا آکھاں مصطفیٰ آکھاں مجتبہ آکھاں الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے جمیل چہرہ کھاں حسین آنکھیاں کھاں دراز زلفیاں کھاں گھنیری پلکیاں کھاں شہد تو میٹھی زبان کھاں کہ وفاد پہ کر کلام کھاں الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا مدامت ہو گئی اجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا مدنائی ہوئی مکے دے حالات بالکل خراب ہو گئے توجہ خراب ہو گئے ہوں آکے پھر آکے یہود دا ایک کیا جی حساب و کتاب کرن والا بابا آئی دے کلو کتاب خودے کولو کیا جی علم النجوم آئی ستارہ دا علم آئی لوگاں نے آکھا مکے دے حالات خراب حجاز مقدس دے حالات خراب کہ کنا ٹھیک ہو سے اس نے آکھا میرا علم النجوم میں آتا ہے کہ مکے دے اندر ایک بچہ پیدا ہو سی اس بچے دی پیدائش تو بعد حالات درست اور ٹھیک ہوئے سے اس بچے دی پیدائش تو بعد حالات ٹھیک ہو سے
آخر کار آفتاں مصیبتاں مشکلات تکلیفاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے مجسمے نو اللہ تبارک و تعالی نے 39 دنوں تک غم دی ہوا چلائی تے انہاں نو سکایا اس مجسمے نو 39 دن غم دی ہوا چلا کے تے مجسمے آدم علیہ السلام نو خوش کیتا گیا تے صرف ایک دن خوشی دی ہوا چلائی ہے، 39 دی غم دی ہوا ایک دی خوشی دی ہوا۔ اس تو بعد حضور نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام دی اولاد کی قسمت اور مقدر اور نصیب دے وچ خوشیاں تھوڑیاں ہو سن، غم زیادہ ہو سن۔ ہن جیڑی زندگی آمنی اس دا تے نہیں پتہ، جیڑی گزر گئی ہے او دا تو محاسبہ کر، مطالعہ کر، سامنے رکھ تے تینوں اپنی گزری ہوئی زندگی دے وچ خوشیاں تھوڑیاں نظر آ سن تے ازمائشاں تے غم، لیکن یہ ازمائش عربی کتاباں دے اندر ایک مقولہ پڑھنے تے پڑھے لے رہے ہیں لکل شیء آفت، ہر بندے واسطے ہر شے واسطے اللہ تعالیٰ نے آفت رکھی ہے، آفت دمانا ہے ازمائش، ہر بندے واسطے اللہ تعالیٰ نے ازمائش رکھی، ازمائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد بھی آئی کہ ازمائشاں دا مقابلہ کرنا ہے، ازمائشاں تو گھبرانا نہیں، اس واسطے کہ تھوڑی زندگی دے اندر تھوڑی کیا جی اس حیات دے اندر، اس ظاہری حیات دے اندر، اس دنیا والی زندگی دے اندر غم زیادہ ہو سن، ازمائشاں زیادہ ہو سن، تکلیفاں زیادہ ہو سن، خوشیاں تے مسرتاں کم، لیکن ازمائش اگر بندے دے کول دولت ہے وقت بھی ازمائش، جن دے کول کوئی نہیں وقت بھی ازمائش، اگر اولاد ہے وقت بھی ازمائش، کوئی نہیں تو وقت بھی ازمائش۔ کہ ہاں بندہ نو اساں آدھا ہویا سونا نہیں اپنے کہے پتر نو مخاطب تھی کہ آدھے کرو تو اس نالو تو نہ ہوویں آدھا چنگا وجہ کوئی نہ ہی دوا کام تے درود تے تویز تے دوائیاں نہ ہی وقت بھی ازمائش، ہائی وقت بھی ازمائش، تے بیوی ہوئے تو وقت بھی ازمائش، کنا تو جان چھڑے سے اگر کوئی نہیں تو وقت بھی ازمائش۔ ہن مہربانی کرو کہ کئی صورت کاٹو جو واپس وال آوے، کیوں اس واسطے کہ گھر دا نظام نہیں چلدا، بچہ دی پالن پوشن والی کوئی نہیں ہے تاں بھی ازمائش، نہیں تاں بھی ازمائش، دولت ہے تاں بھی ازمائش، نہیں تاں بھی ازمائش، اولاد ہے تاں بھی ازمائش، نہیں تاں بھی ازمائش، کسے ٹیچر تے استاد دا کوئی بچہ تے طالب علم تے سٹوڈنٹ خود ذہن ہے تاں بھی ازمائش، اگر ذہین ہے وقت بھی ازمائش بن میں بعض اوقات وہ طالب علم استاداں واسطے تب ہر حال ہر صورت وچ ازمائش ہے۔ نبیوں نو اللہ تعالی نے ازمائش دیتی، صحابہ نو اللہ تعالی نے ازمائش دیتی، حضرت صدیق اکبر پہاڑی سانپ ایک کھری آپ تے 17 مرتبہ سانپ نے ڈسے، ایک سانپ پہ وت پہاڑی وت عرب دہے وت کیا جی ڈنگ پہ امرے دے وت ہکے جھا تے 17 ڈنگ پہ امرے دے ہکے جھا تے وکری جھا تے نہیں ازمائش۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سراج حاصل امت، امام اعظم ابو حنیفہ بادشاہ نے اس کو کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ تو قاضی القضات اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں میں تو نہ کریندا، کہ کیوں نہیں کریندا؟ کہ اس واسطے کہ میرے اوراد وظائف اللہ اللہ وہ راہ ویسی، اس واسطے دھندے دے وچ پایا گیا تو میرے وظیفے راہ ویسے۔ اور آج کل بندے اصل دعا ہی منگتے ہیں کہ کوئی کیا جی مقصد ہے کہ دعا سادے واسطے کرو کہ ساڈا کیا جی کوئی نہ کوئی عہدہ سام مل ونجے، نوکری مل ونجے، یا ساڈے پتر نو کوئی نوکری مل ونجے، اس لیے دیندے ہن تے نہ گھندے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے نوکری کریں دے تو اللہ دی نوکری دے وچ کیا جی خدمت دین دے وچ خلل آندا ہے، اللہ دی نوکری دے وچ خلل واقع تھیندا ہے۔ اس واسطے میں ایک عہدہ قبول نہ کرتا، چیف جسٹس والا جس نو عربی دے وچ قاضی القضات آکھا گیا، میں قبول نہ کرتا۔ بادشاہ کا چوت قبول نہیں کریندا تو وقت تینو اتھائی اس سے جیل دے وچ مرنا پوسی، تینو جنازہ جیل دے وچوں نکل سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسکرا پے، اسادے نہیں بندہ تا کوئی موت نہ سنے تو میرے خیال ہے کھلن والی گل کوئی نہیں، وہ تو کیا جی آسے پاسے دیکھ سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس بادشاہ کا اگر تم قاضی القضات اور چیف جسٹس کا عہدہ اور نشست اور مسند قبول نہیں کرتے تو پھر تمہارا جنازہ اسی جیل سے نکلے گا، اسی قید خانے سے باہر نکلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ
بس جیل دی وچ اگر مر ویسا تے باہر ہو سا تے کوئی نہ مر سا، باہر ہو سا تے واتی تے مر ویسا، موت دیونی ہے، لیکن اے انہاں دے واسطے ازمائش آئی، اس اللہ والے واسطے امام اعظم ابو حنیفہ کتنا اونچا درجہ آئی، 70 صحابہ دا دور پائے، 17 صحابہ دی ملاقات ثابت ہے، 60 صحابہ تو روایت بھی دیے، امام اعظم ابو حنیفہ اتنے عہدے دا بندہ آئی، اتنی اعلیٰ شان دا بندہ آئی، ازمائش دیکھ کہ جیل دے وچ آپ دا جنازہ نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دا مقصد آئی اپنیاں ازمائشاں لوگاں دے سامنے کی دیا، بھئی دیکھو کہ میں دے ہوتے ازمائشاں آئین، لہذا ازمائشاں تو گھبرامنا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد دی وچوں ایک مقصد اے بھی آئی کہ دل دی کوٹھی نو صاف میں آ کے کرنا ہے، دوسرا مقصد اے بھی آئی بھئی ازمائشاں تے تکلیفاں دا مقابلہ کرنا ہے، یہ نہیں آکھنا کہ ازمائش ساڈے اوتے آ گئی اللہ نو صرف اساں لبدے آ، شکوے دی زبان دراز نہیں کرنا، بلکہ شکوے دی زبان دراز نہیں کرنی، بلکہ ازمائش آ بنے تاں بھی اللہ دا شکر کرنا ہے، اس واسطے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیتا ہے کہ ساڈے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیاں عمراں تھوڑیاں، لیکن اللہ انہاں درجے زیادہ دیونے، ہن انہاں دیاں عمراں ہن 400 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی عمر کیا جی 60 تو 100 سال تک، اس درمیانی کیا جی مقصد ہے کہ عدد دے وچ ختم دی ویندی ہے، 60 تو گن کے 100 سال دے درمیان تک، 60 70 80 90 100 انہاں دی 400 سال، انہاں دی عبادت اس دی کیا جی 60 سال دی عبادت ملی، 15 سال دے بچپنی دے وچ گزر گئے، آٹھ دے سنتا رہ گیا، آٹھ بچہ عقیدہ دا درجہ کم تھی کھڑو سی، تھوڑا تھی کھڑو سی، فرمایا اللہ تعالیٰ تھانوں دی ازمائش پا دے، مشکل پا دے، اس مشکل دی وجہ تو تہاڈا درجہ ود ویسی، انہاں دی 400 سال دی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی ایک ازمائش دی ایک تکلیف اے یکساں تے مساوی دے برابر تھی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دا ایک مقصد اے بھی آئی کہ ازمائشاں دا مقابلہ کرنا ہے، اس تو گھبرامنا نہیں، کیوں اس واسطے کہ جہندہ جتنا زیادہ عہدہ ہو سی، جہندہ جتنی زیادہ کلاس ہو سی، اس امتحان ہی تو اتنا اوکھا ہو سی، پنجویں والے بچے کو پنجویں دا امتحان، اٹھویں والے کو اٹھویں دا امتحان، نویں والے کو نویں دا امتحان، جہندہ درجہ وددا ویسی ازمائش ہی وددی ویسی، ولایت تے بندہ پہنچ ویسی ازمائش ولایت دے مطابق، صحابیت تے بندہ پہنچ ویسی ازمائش صحابیت دے مطابق، بندہ نبوت تے پہنچ ویسی 1,26,000 نبی پیغمبر رسول، ازمائش نبوت دے مطابق، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ ختم نبوت دا تاج سجایا تے پایا، ازمائش ختم نبوت دے تاج دے مطابق اللہ نے لکھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ازمائش تو نہ گھبراندا، لہذا ازمائش تو تھانوں بھی نہیں گھبراونا چاہیدا، لیکن ایک یاد رکھو جڑی کافر دوتے تکلیف آسی، کافر دوتے ازمائش آسی، وہ اللہ دا عذاب بن کے آسی، جڑی مومن دوتے ازمائش تے تکلیف آسی وہ وحدہ لا شریک دی رحمت دا انتخاب بن کے آسی، سبحان اللہ۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ رتبہ عطا کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نور بڑھا کے دنیا دے جلوہ گر کیتا، نور تے نور دا کم کیوے قرآن شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز وچ بیان کیتا ہے، فرمایا نور واسطے چند چیزاں ہونیاں، اس تو کیا جی نور نکلدا ہے، ایک ستارے تو نور نکلدا ہے، ایک سورج تو نور نکلدا ہے، ایک چاند تو نور نکلدا ہے، ایک چراغ تو نور نکلدا ہے، چار دیوے تو نور نکلدا ہے، سراج منیرا، اے محبوب علیہ السلام اس نے تھانوں دیوا بنا کے بھیجا ہے، چاند تو بھی نور نکلدا ہے، والقمر، اے محبوب علیہ السلام اس نے تھانوں چاند بھی بنا کے بھیجا ہے، کہ سورج تو بھی نور نکلدا ہے، والشمس وضحاها، یہ قرآن ہے، اساں نے تینوں سورج بھی بنا کے بھیجے، تے چوتھی کیڑی شے ہے کہ ستارہ تو نور نکلدا ہے، والنجم اذا ہوا، اے محبوب علیہ السلام اساں نے تینوں ستارہ بھی بنا کے بھیجے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی دیا کہ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارہ کیوں فرمایا گیا، اس کی وجہ کی ہے کہ ستارہ اس واسطے فرمایا گیا ہے
السلام ستارہ بن کے جلوہ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس واسطے کہ ستارہ فرمایا گیا لِأَنَّهُ تَعْتَدِي بِهِ السَّابِلَةُ إِلَى سَمَاءِ سَبِيلٍ. تفسیر روح المعانی فرمایا اس واسطے ستارہ بنایا گیا ہے کہ ستارے نو دیکھ کے لوگ پہلے زمانے کے اندر راستے معلوم کرتے ہیں, جہت معلوم کرتے ہیں, سمت معلوم کرتے ہیں. کشتی کو بندہ سوار ہوتا ہے مت اس کو راہ پھٹ میں دائی مت کیا کریں دے مت ستارہ دیکھ کے تے کشتی والے راہ معلوم کریں دے. فرمایا ستارہ دیکھ کے تے لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے کہ اس پاسو قطب ستارہ کھڑوتا ہے, قطب تارہ کھڑوتا ہے. یہ پاسا اٹھا بن گیا اور یہ پاسا لمبا ہو سی, پچھلا پاسا نبھار ہو سی, اگلا پاسا نلہا ہو سی. ستارہ کو دیکھ کے لوگ منزل مقصود تک پہنچتا ہے پہلے زمانے دے اندر. لِأَنَّهُ تَعْتَدِي بِهِ السَّابِلَةُ إِلَى سَمَاءِ سَبِيلٍ. ستارے کو دیکھ کر لوگ منزل مقصود تک پہنچے گا. محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے لوگ وحدہ لا شریک تک پہنچے گا. اکے دوجہ والقمر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تھانو چند بنا کے بھیجا. چند بنا کے کیوں بھیجا؟ اس دی وجہ کہ اکے اس واسطے چند بنا کے بھیجا کہ رات دے وقت جڑی چند دی روشنی ہوندی ہے, جڑے کوئی تھوڑا بہت سکول نال تعلق رکھ دے لو بہتر طریقے نال سمجھ ویسے جڑی رات دے وقت چند دی روشنی ہوندی ہے وہ اپنی نہیں ہوندی, بلکہ چند سورج کو روشنی گھندا ہے تے اسانو دیندا ہے. سورج کو روشنی گھن سی تے اسانو دے سی. میں آسان لفظ چ آکھ سکدا کہ چند رات دے وقت سورج تے ساڈے درمیان روشنی پہنچاون دا واسطہ تے وسیلہ ہوندا ہے. اے محبوب علیہ السلام اساں نے تانوں چند بنا کے دنیا تے بھیجا ہے. جس طرح چاند رات کے وقت سورج کے درمیان اور زمین والوں کے درمیان روشنی پہنچانے کا واسطہ ہوتا ہے, اسی طرح محبوب مصطفیٰ خالق اور مخلوق کے درمیان, عابد اور معبود کے درمیان, ساجد اور مسجود کے درمیان, بندے اور خدا کے درمیان فیض پہنچانے کا سب تو بڑا واسطہ محمد مصطفیٰ دی ذات سدودہ ذکر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, فیضان حضور قبلہ شیخ القرآن. چاند کیوں فرمایا اکا کی سونا ہے اس واسطے کہ چند سورج تے زمین آلان دے درمیان کے بن دے روشنی پچامن دا واسطہ بن دے تے اللہ دا نبی بھی اللہ تے بندے دے درمیان رحمت پچامن دا واسطہ تے وسیلہ بن دے. تو تریجہ سورج والشمس, اے محبوب اساں نے تھانوں سورج بنا کے بھیجے. کہ سورج کیوں فرمائے کہ اس واسطے سورج فرمائے کہ اس دے وچوں اہل سنت والجماعت دا ایک بہت بڑا عقیدے دا جزیہ سمجھ بھی آندا ہے. او کیویں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تساں آدے ہو کہ آپ حاضر ناظر ہیں, ایتھے ہی بیٹھے ہیں, ایتھے ہی بیٹھے ہیں, ایتھے ہی بیٹھے ہیں, کان دے پچھو بیٹھے ہیں. تساں مصلی تے چڑھ کھڑو دے او مصلی تے ہوندے تے صف دے ہوندے ہر جگہ تے جو حاضر ناظر ہیں. تھوڑی کان تھی نہیں راندی ہے تے بے ادبی والا عقیدہ ہے کہ والشمس اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کے جلوہ کرتے ہیں. میں پوچھدا سوچ کے جواب دیوائے کچھ بھول سن کچھ صحیح دسے سن کہ سورج ہر گھر دے وچ موجود نہیں ہوندا, بلکہ سورج دی روشنی سورج ہر گھر وچ موجود نہیں. کئی بندے آدن میں جی جائے گھر گھر ایک سورج ہے, نہیں, گھر گھر میں سورج نہیں. سورج ایک مقام پر جلوہ گر ہے اور اس کی روشنی, اس کی چمک, اس کی نورانیت وہ ہر گھر دے وچ موجود ہے. بس محبوب مصطفیٰ نے تھانوں سورج بنا کے بھیج چھوڑے. میں سورج ایک جگہ تے موجود ہے, وہ دی روشنی چھا چھا دو تے موجود ہے. محبوب مصطفیٰ بھی مکین گنبد خضراء اپنے گنبد خضراء دے اندر جلوہ گر تشریف فرماہن بجسد ہی اپنے جسم عالی شان دے یا جی نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے شریف دے وچ موجود ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان رحمت جگہ جگہ تے موجود ہے. اس واسطے سورج فرمایا تھا کہ سراجم منیرا, کہ سورج ہی تساں ہاں جی, چند بھی تساں جی, ستارے ہی تساں, کہ پھر کہ دیوا کے چراغ بھی تساں. کوئی ہستی, کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول ان اور بڑھ کے آئے تو دسو اس بلندی پہ, اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی
اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، جس نو اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہوئے، چند بھی بنایا ہوئے، ستارہ بھی بنایا ہوئے، دیوا تے چراغ بھی بنایا ہوئے، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا۔ کیڑی بلندی دوتے، کیڑی بلندی دوتے، کریم سجایا جمیل شیم، نبی البرایا شفیع الامم، اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلہ بسوزت پرم، اس بلندی پہ، اس بلندی دوتے کوئی نہ کوئی نہیں گیا، کیڑی نہ کوئی کیڑی بلندی دوتے، دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوگا، محبت حکسا وطیلہ نہ ہوگا، اسانی دا ناصر سوامی نہ لبدی، جو سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوگا۔ اس بلندی پہ، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، کس بلندی دوتے شاہ کی تے بندہ تا نمدہ محتاج، جویں باغ شبنم تے گھمدہ محتاج، ظفر میرے آقا تا ہر جا تو سن دے، تیرا فون سگنل تے سمدہ محتاج۔ اس بلندی پہ، کس بلندی دوتے رب الحسن کملہ وبالانوار جملہ شرفہ وفضلہ قبل الخلق اوجدہ وباللسان افردہ وباللسان ایدہ قبل الخلق درتہ صورتہ وبہجتہ تفوق القدر طلعتہ۔ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ، کس بلندی دوتے، کیڑی بلندی دوتے آگ سن لے، کیڑی بلندی تے کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں پہنچ سکا، کیڑی بلندی ہے الفا نشہر دل میرے چو نمراہی عجیب کا لنگیا، اس جان پہچان پر کی دساں، دس کے لکھ لکھ ناز ادا لنگیا، او دی چال خرام تو کی کچھ دیں، پیر تب کے بانگ سبا لنگیا، پتہ آج تئی نصیر نہیں لگ سنگیا، بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا۔ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ، کس بلندی دوتے محمد صدا دے منیے، تیرے نات زندگی لٹا دے منیے، قبر وچ فرشتہ جیلے بھی پوچھیا، نات نبی پھر سنا دے منیے۔ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا، میرے اعمال تو، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واللہ وحدہ لا شریک نے چند کیوں بنایا؟ مسئلہ آ گیا، سورج کیوں بنایا؟ سامنا مقصود آئی کہ سورج جا جاتے موجود نہیں ہوگا، مگر سورج دی روشنی تے سورج دی کیا جی جلوہ تے سورج دی تابانی جگہ جگہ تے موجود ہوگی۔ یہ یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ دوتے پہ جسد یار سنت والجماعت دا کینا نہیں کہ موجود ہیں، اگر چاہمن تا موجود ہو سکتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سیاست فرمایا، کیا فرمایا کہ الرسول لہ الخیار فی طواف العالم ما اصحابہ، اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہمن تا خود آپ ہی جلوہ گر ہو سکتے ہیں، نال صحابہ کرام لے کے آمن تامی جلوہ نما ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نو چاہمن تا تامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔
انہاں دا مسئلہ کی آئی کہ انہاں دیاں میں بندے کعبے دا طواف کریں دے راندے ہاں صحابہ کرام دیاں نگاہاں محمد مصطفیٰ دے چہرے و دہا دے قرون دے پھرنیاں راندیاں آس پاس گھومدیاں تے پھرنیاں راندیاں ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ نمائی ہوئی رب نے فرمایا والنجم والقمر والشمس چوتھا اور آخری نقطہ سراجم منیرا قد جاکم من اللہ نور یہ میں آیت پڑھی کہ نور کس تو حاصل تھی دے چار شیئں تو حاصل تھی دے چاند تو سورج تو دیوے تو ستارے تو دیوہ کیوں فرمایا یہ دی وجہ کہ آکہ اس واسطے دیوہ فرمایا ایک تا ایوے کہ آج تو 50-60 سال پہلے اس گھر دے وچ دیوہ بلدہ پیو ہویا چور داخل نائی تھی دا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تھانوں دیوہ بنا کے بھیجے اس دل دے وچ حب مصطفیٰ دا دیوہ روشن ہو سی جو بلدہ پیو سی اس دل دے وچ بد عقیدگی دا چور داخل نہیں ہو سکتا بد عقیدگی کا چور نہیں ہوگا حب مصطفیٰ اپنے سینے میں پیدا کر محبت مصطفیٰ دا شوہر گمگشتہ وہ اپنے سینے دے وچ رکھ کہ بد عقیدگی دا وقت نہیں آ سکتا کوئی بھی کیا جی ڈاکو تے چور کیوں اس واسطے سراج منیرا تینوں دیوہ بنا کے جو بھیجے اتنے دیوہ ہوئے تو چور نہیں آ سکتا دوسری وجہ کہ وہ دیوہ کیوں فرمایا کہ توخذ منہا انواروں کثیرتن کہ اس واسطے کہ گھر دی دیوار دوتے رات دے وقت دیوہ رکھ تو اس دیوے دی روشنی باہر بھی پوندی پئی ہو سی تے اندر بھی پوندی پئی ہو سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیوہ بنا کے بھیجے اس بندے دے اتے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نور اندر ہی روشن تھی ویسی تو باہر ہی روشن تھی ویسی بشارتے کہ سنت نور آوے صحیح عورت یہ عضو دے ہوتے زیور پاوے چاہ وہ اس دا عضو سونا بن میں دے اگلیاں دے وچ انگوٹھیاں اگلیاں سونیاں لگن لگ میں پائیاں تے کلائیاں دے وچ بنگاں پائیاں سونیاں لگن لگ گئیاں کیا جی کان دے وچ کانٹے کان سونے بن گئے نک دے وچ کوکے تے تیلے نک سونا بن گیا چھے جی یہ کریں جی متھے دوتے ٹکا متھا سونا بن گیا تے گلے دے وچ گلو بند تے حمیل تے ہار گلا سونا بن گیا فرمایا عورت اس عضو دے اوتے زیور آوے او عضو خوبصورت بن ویندے اے بندہ تیرے جس عضو دے اوتے محمد الرسول اللہ دی سنت نور آسی او عضو بھی سونا بن ویسی سار دے اوتے پٹکا تے امامہ چہرے دوتے سار سونا بن گیا چہرے دوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک جسم چہرہ خوبصورت بن گیا جسم دوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق سفید لباس کیونکہ 1,24,000 نبیاں پیغمبران دا جڑا لباس آئی ان دا کیا جی کلار آئی سفید فرمایا اس عضو دوتے زیور آوے عورت دا عضو سونا مارد جس عضو دوتے سنت نور آسی او عضو سونا پڑ ویسی بہرحال اکی وقت کیے وے تیجی وجہ کے وے چراغ کیوں فرمایا کہ دیوے تو تلو قسم دے کیا جی آندے ہیں یہ کریں جی پروانے ایک او پروانہ ہوندہ جڑا آ کے تے چراغ تو تے لگ دے بار بار دیوے تے لگ سی کہ مقصد اس دو سی دیوہ بجھے دیوہ بجھے دیوہ بجھے آخر کار تو دے دیں اوہو پروانہ فجر لے اتھائی شمع دے نال تلے بویا پہ ہوندے تے بیا اکے بیا او دیوے دوتے کیا جی آندے پروانہ جڑا ساری رات تلے پھر در آندے چل در آندے رینگ در آندے ساری رات تلے شمع دے قدمہ دے بس یہ لے رات گزر دیئے خیر خریت آفیت سلامتی نال وہ اپنی کھوڑے چ بیلے چ سراخ چ بڑھ ویندے وہ مر گیا مٹ گیا اے خیر خریت نال بچ گیا تے اپنی کھوڑے چ بڑھ گیا اے محبوب مصطفیٰ اسانے تھانوں سراجم منیرہ دیوہ بنا کے بھیجے کچھ ایسے ہو سن کہ جنہیں تھانوں مٹامن دی کوشش کر سن کتھے گیا ابو لہب کتھے گیا ابو جہل کتھے گیا عتبہ کتھے گیا شیبہ اس واسطے کہ چراغ تو تے او پروانے ہن کہ جنہیں تھانوں بجھامن دی کوشش کر دیا بولو آ کے لگ دیا مٹ گئے نیستو نابود تھی گئے منصع شہود تو معدود تھی گئے لیکن کچھ یہ جائے ہن جنہوں نے تھوڑی قدمہ دے وچ آ کے سر جھکا چھوڑا صدیق و عمر
عثمان و علی، طلحہ و زبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بلندیاں عطا کی دیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء نو شہرت عطا کی دیاں۔ اس واسطے تھوڑے منہ نو لگن والے نہ اے او پروانے جڑے تھوڑے قدماں دے وچ بہمن والے پروانے تے غلام تے امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے تے دیوانے تے عرش علی ہیں تے فرش علی ہیں۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ عرش والے بھی دیوانے تیرے ہیں، فرش والے بھی دیوانے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے۔ میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے امتی نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے، کسے امتی نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے۔ کہیں امتی نو واپس خالی نہیں لوٹاونا، روز شریف تے شعر لکھا ہے، نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ اللفاف و فیہ الجود والکرم۔ اے محبوب علیہ السلام اسنے تھانو جود بھی عطا کیتا ہے تے کرم بھی عطا کیتا ہے۔ جود دا معنی دیونا تے کرم دا معنی نہیں دیونا، لیکن فرق اے وے کرم دا معنی ہوندا ہے کہ کوئی منگے تے منگن دے تے دیونا، تے جود دا معنی ہے کوئی منگے یا نہ منگے بن منگے عطا فرماونا۔ جس نے آ کے منگے انہوں نے بھی تو عطا فرماونا ہے، جس نے نہیں منگا انہوں نے بھی خالی نہیں چھوڑنا۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے امتی نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے۔ نمازاں وچ اذاناں وچ، نمازاں وچ اذاناں وچ، دروداں وچ سلاماں وچ، یہ گونجن ہر طرف سوہنا ترانے سارے تیرے۔ صحیفے حسن میرے، قصیدے حسن تیرے، جبریل ہو سی میرا پر نوکر ہو سی تیرا، صدیق ہو سی میرا پر خادم ہو سی تیرا، عمر ہو سی میرا پر عاشق ہو سی تیرا، عثمان ہو سی میرا غلام ہو سی تیرا، علی ہو سی میرا پر شیر ہو سی تیرا، حسن ہو سی میرا نواسا ہو سی تیرا، حسین ہو سی میرا پر لاڈلا ہو سی تیرا، جنت ہو سی میری وچ عشاق حسن تیرے، دوزخ ہو سی میری وچ گستاخ حسن تیرے، جنت ہو سی میری عشاق حسن تیرے، عشاق من عاشق، جنت ہو سی میری عشاق حسن تیرے، دوزخ ہو سی میری وچ گستاخ حسن تیرے، اذان ہو سی میری وچ نام ہو سی تیرا، تے نماز ہو سی میری وچ درود و سلام ہو سی تیرا۔ گونجن ہر طرف سوہنا ترانے سارے تیرے نے، امیران نال ہر کوئی، امیران نال ہر کوئی، کرتا دوستی ناصر، غریبان نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریبان نال محبوبہ طوبیٰ للغرباء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ نے فرمایا غریبانوں خوشخبریوں میں، غریبانوں خوشخبریوں میں، غریبانوں خوشخبریوں میں، کہ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانو طوبیٰ للغرباء، غریباں واسطے بھی خوشخبری دا مجدہ جاویدہ بنا کے جلوہ کر۔ امیران نال ہر کوئی، امیران نال
نال ہر کوئی کردا دوستی ناصر غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تے امیرہ نال دوستی مانا پتر عہدے تے آوے سی نوکری ملوے سی کھمبے ملوے سی بجلی ملوے سی سولک ملوے سی سڑک ملوے سی امیرہ دی دوستی نال مگر یاد رکھ ولیاں دی دوستی نال اللہ دے محبوب دی دوستی نال قرآن مل جائے گا دین مل جائے گا اسلام مل جائے گا شریعت مل جائے گی حقیقت مل جائے گی طریقت مل جائے گی مصطفیٰ مل جائے گا خود خدا مل جائے گا امیران نال ہر کوئی کردا دوستی ناصر غریبان نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے اپنی بارگاہ منظور مقبول معجور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین